اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس وقت میں نے 4 آیات جو ہیں مختلف صورتوں سے پڑھی ہیں، تو ان چاروں جو آیات ہیں ان کا پہلی جو 2 آیات ہیں وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 113 اور دوسری جو ہے آیت نمبر 122 کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی ہے، اور اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 8 کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ میں ان آیات کا اب آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسانوں اور جنوں میں سرکشوں کو اسی طرح ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا۔ ان میں سے بعض کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دل میں برے خیال وہی کرتے ہیں جو محض ملمہ کی بات ہوتی ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس تو ان کو بھی اور ان کے جھوٹ کو بھی نظر انداز کر دے۔ دوسری جو آیت ہے سورۃ الانعام کی ہے، وہ آیت نمبر 122 کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، اور شیطان یقیناً اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ تو 2 آیات کی
میں نے تلاوت پہلے کی تھی، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے آگے میں نے 2 اور آیات کی تلاوت کی تھی، وہ جو ہیں سورۃ النحل اور سورۃ قصص ہے، ان کا میں اب ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں اپنے چھتیں بنا، وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ اس کو دودھ پلا، پس جب تو اس کے متعلق خائف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے، اور ڈر نہیں اور نہ کسی پچھلے واقعہ کی وجہ سے غم کر، ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سلطانی صاحب نے پچھلے جو خطبات دیے ہیں، 21 ستمبر کا جو خطبہ تھا اس کا، اور اس طرح اس نے 28 ستمبر کے خطبہ میں بھی اس عاجز کے متعلق بہت بد زبانی کی ہے اور بہت مختلف قسم کے جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس بندے کے متعلق زیادہ بات کروں خطبات میں بھی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا اس شخص کے متعلق باتیں کر کے اپنا وقت ضائع نہ کروں، اور جو اصل میرا مقصد ہے بعثت کا، جو جماعت احمدیہ کی جو خرابیاں ہیں ان کے متعلق لوگوں کو آگاہ کروں، اور وہ جو میرا مشن ہے اس کو آگے لے کے جاؤں۔ لیکن چونکہ پچھلا میرا جلسہ سالانہ تیسرا ہمارا جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا ہوا تھا، اور وہ الحمدللہ بڑا کامیاب ہوا ہے، اور پہلے 2 جلسوں کی نسبت بھی بہت زبردست لوگوں نے انجوائے کیا اور اچھی باتیں سنی، اور اس جلسے کی بدولت بہت ساری نیک روحوں پر اثر پڑا، اور وہ افتاں و خیزاں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بیعت کر کے اس جماعت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ سلطانی صاحب نے بھی میرا جلسہ سالانہ یہ اس کی تقریر سنی ہوں گی، وہ کچھ سن رہے ہوں گے، اور اس پر بڑا رنج گزرا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ عبدالغفار جمبا یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف لوگ بڑا توجہ کر رہے ہیں، اور اس نے پھر ردی عمل میں یہ سب جو بد زبانی اور جو اس کے اندر غلاظت تھی، اس نے وہ غلاظت اپنے اندر سے نکالی ہے، یعنی 21 ستمبر اس کا جو خطبہ جمعہ تھا اور 28 ستمبر کا۔ تو بہرحال میں مجبوراً اس شخص کی گندہ دہنی کا اور اس غلاظت کا جو اس نے میرے متعلق جھوٹے طور پر نکالی ہے، میں مجبور ہوا ہوں اب کہ تھوڑا سا میں اس کے متعلق، اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کے متعلق بھی عرض کروں۔ یہ لوگوں کے ساتھ کیا جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وحیوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو میں نے 4 آیات تلاوت کی ہیں اس میں خطبہ جمعہ کے شروع میں، اس میں 2 قسم کی وحیوں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا ہے۔ پہلی جو 2 آیات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کو، اولیاء کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ شیطان انسان کا نفس بھی ہوتا ہے، وہ بھی وحی کرتا ہے انسانوں کو، اور اس سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطانی وحی کا وجود ہے، اور شیاطین لوگوں پر، اپنے دوستوں کے اوپر، ان کے دلوں میں وحی ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ سب نفسانی وحی ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، رحمانی وحی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ شیاطین کا کام ہے، وہ اس دنیا میں اور خاص کر انبیاء کی مخالفت میں یہ ایسے شیطان ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور وہ اس کو وحی اور الہام کا نام دے کر پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی آیت جو ہے سورۃ الانعام کی 113 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسانوں اور جنوں میں سرکشوں کو اس طرح ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا، اور ان میں سے بعض کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دل میں برے خیال وہی کرتے ہیں جو محض ملمہ کی بات ہوتی ہے، یعنی ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ وہی سمجھ بیٹھتے ہیں، ہوتی نفس کی طرف سے ہے، شیطان ان کے دل میں ڈالتا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہو گئی ہمیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا اس بات سے، چھوڑ دیا آزاد بھی، کرو تم اپنا کام کرتے رہو، میرے بندے، میرے رسول، میرے نبی، یا جو میرے چنوں گا میں بندے اپنی اصلاح کے لیے دنیا میں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ اللہ نے ان پر پابند نہیں کیا، ان پر قدغن نہیں لگائی۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس
تو ان کو بھی اور ان کے جھوٹ کو بھی نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے مرسل، تو ان لوگوں کے جھوٹ کو بھی اور ان کو بھی چھوڑ دے، جو کرتے ہیں کرتے پھریں۔ اسی طرح دوسری آیت جو ہے سورۃ انعام کی 122 اس میں پڑھی ہے میں نے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور شیاطین یقیناً اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں تب وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی یہ شیطان کیا ہے؟ یہ نفس ہے، اپنی تمنا ہیں، وہ بھی ایک الہام بن کے شیطان ان کو لوگوں کے اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، تو وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بڑا مخاطبہ و الہامی، ہم پر بڑا مکالمہ و مخاطبہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ اس خشک جو وحی ہوتی ہے، جو خیالات ہوتے ہیں برے اور وسوسے ہوتے ہیں نفس کے ڈالے ہوئے، ان کو وہی سمجھ بیٹھتے ہیں، الہام کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 8 کی بھی میں نے تلاوت کی ہے شروع میں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں اور پہلی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں جس وحی کا ذکر ہے شیطانوں کی وحی کا، ان میں بڑا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ میں پہلے پڑھتا ہوں ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں اپنے چھتیں بنا اور اس طرح شہد تیار کر۔ دیکھو یہ وحی تھی، سچی تھی، رحمانی وحی تھی جو شہد کی مکھی کو وحی ہوئی تھی، حکم ہوا تھا۔ اس کے سچا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کر دی شہد کی مکھی پر، تو اس نے اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ مجبور ہے کہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس کی وحی کا انکار نہیں کر سکتی، اس نے اپنا فعل شروع کر دیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ سچی وحی، رحمانی وحی وہ ہوتی ہے جب کسی پر نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا فعل بھی اس بندے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کسی اور کوئی مخلوق ہے اللہ کی، کوئی مادی ہے، غیر مادی ہے، جو بھی ہے جس کو اللہ وحی کرے، اس کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فعل اس پر ظاہر کر دیتا ہے، جس کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ رک ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ نے شہد کی مکھی متعلق فرمایا کہ جب میں نے اس کو وحی کی تو اس نے میری وحی کی فرمانبرداری کرتے ہوئے جو میں نے اس کو کہا، جو میں نے اس کو راستہ دیا، لائحہ عمل دیا، اس پر چل پڑی۔ تو آگے دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے سورۃ القصص سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ اس کو دودھ پلا، پس جب تو اس کے متعلق خائف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے، اور ڈر نہیں اور نہ کسی پچھلے واقعہ کی وجہ سے غم کر، ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ یہ بھی القا قسم کی وحی تھی، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وحی غیر مطلوع تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی، یعنی اللہ نے ان کے دل میں القا کر دیا یہ، اور وہ سمجھ گئی بات، اور یہ سچی اور رحمانی وحی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے اس کو کون سی وحی لفظ کے ساتھ میں نے کی تھی، صرف یہی کہا کہ میں نے وحی کی اس کو، موسیٰ کی ماں کو۔ مقصد یہ ہے کہ وحی مطلوع تھی، وحی غیر مطلوع تھی، اور اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین ہو گیا کہ جو مجھے کہا گیا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، میں جیسے کہا گیا اسی طرح کر دوں۔ بظاہر بھی دیکھو، میں نے اپنے مضامین میں ان باتوں کا ذکر بھی کیا ہے کتابوں میں، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اگر اس وحی پر یقین نہ ہوتا، وہ سمجھتی کہ یہ نفس کی بات ہے، تو کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں نہ بہاتی۔ ویسے بھی عقل کہتی ہے کہ ایک ماں ہے، ایک بہت بڑا دریا ہے، اس میں ایک صندوق کو بند کرنا بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دراصل موت کے حوالے کرنے والی بات تھی۔ ہاں، ایک دوسرا خیال آ سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی، ادھر میں چھپا لوں کہیں، ادھر کر کے شاید میرا بچہ بچ جائے، کیونکہ یہ سارا کچھ فرعون کی خوف کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ فرعون جو بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہوتے تھے، جنہیں بچے ان کو قتل کرتا تھا۔ دیکھو وہ وحی غیر مطلوع اتنی مستحکم تھی اور اتنا یقین دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اگرچہ لفظ بھی نہیں نازل کیا اللہ نے، تو اس وحی غیر مطلوع کی یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر فوراً ہی دریا میں بہا دیا، اور اس کو یقین تھا کہ میرا بچہ ضائع نہیں ہوگا، باقی جیسے مجھے کہا گیا ہے ایسی یہ میری طرف واپس بھی آئے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ رسول بھی بنائے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو وحی ہوتی ہے سچی رحمانی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فعل ظاہر ہوتا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی ہوئی، اس کے ساتھ ہی اس کا فعل ظاہر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اگرچہ اپنی بچے کو موت کے حوالے کرنے والی بات تھی، لیکن پھر بھی وہ جو خاتون تھی برگزیدہ نیک خاتون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے اور یہ سچی بات ہے، میں ایسے ہی کروں، اس نے کر دیا۔ یہ فعل ہے اللہ کی وحی کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ظاہر ہوا، اور اس نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ہاں باقی اللہ کی رحمانی وحی مجھے ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو دو میں قسم کی آپ لوگوں کو وحیوں کی قسم بتائی ہیں کہ دو قسم کی وحیاں ہوتی ہیں۔ ایک شیطانی وحی ہوتی ہے جو شیطان جو اپنے اولیاء کو، دوستوں کو کہ دل میں ڈالتا رہتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی واقعی یہ اللہ کی وحی ہمیں ہو گئی ہے، جبکہ وہ وحی نہیں ہوتی، وہ شیطانی وحی ہوتی ہے، حدیث و نفس ہوتا ہے۔ دوسری رحمانی وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی وحی ہوتی ہے اور جس بندے پر نازل ہوتی ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس وحی کو الہام فرماتا ہے اپنے بندے پر، فوراً ہی اس وحی کے بعد اس بندے کا وہ عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس بندے پر اس کی کائنات بدل جاتی ہے اس وحی کے ساتھ، رحمانی وحی کے ساتھ۔ لیکن جو شیطانی وحیاں ہوتی ہیں وہ سینکڑوں صفحات پر بھی ہوں، لیکن بندہ وحی کا وحی آتا ہے، نہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی عقل میں کوئی ترقی ہوتی ہے، وہیں پہ وہ جھوٹی باتیں کرتا رہتا ہے اور خطاب کرتا رہتا ہے، لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ میرے سینکڑوں صفحات وحی کے ہو گئے ہیں، جبکہ اس کی نہ عقل میں اضافہ نہ اس کی علم میں اضافہ، وہ زیرو کا زیرو بنا رہتا ہے۔ یہ ہے قسم شیطانی وحی کی۔ یہ ثابت ہو گیا، میں نے جب بتا دیا ثبوت کے ساتھ کہ قرآن میں اس شیطانی وحی کا ذکر ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کو، اولیاء کو اس قسم کی وحیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بیچارے شیطان کے بندے جو ہوتے ہیں، اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، ان وحیوں کو اللہ کی وحی سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی بیس پر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل بھی دے اور فہم بھی دے، اور ان کو نفس کے جو شرور ہیں اس قسم کے، ان سے بھی بچائے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سلطانی صاحب نے یہ جو 21 ستمبر کا خطبہ دیا، اس میں بھی بہت ساری بد زبانی کی میرے متعلق، اور 28 کا جو ستمبر کا خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی میرے متعلق بہت بد زبانی کی۔ آج میں ان کا جو 21 ستمبر کا خطبہ ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں اپنی ذاتی مثال پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ جب اللہ تعالیٰ کی سچی وحی، سچا الہام کسی انسان پر نازل ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خدا کا فعل کس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں اس کی ایک واضح مثال ہوں اور اللہ کی آیت ہوں اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا، اور ورچوئس گارڈ اور بڑی بدقسمتی ہے سلطانی صاحب کی جس کے متعلق اس نے بہت بد زبانی کی 28 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں، اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک شیطانی الہام کہا اس نے، اور مجھے مفسد کہا اور بہت ساری باتیں جھوٹی گئیں۔ تبھی میں نے چاہا ہے، اور میرے ساتھیوں کی بھی درخواست تھی کہ میں سلطانی صاحب کی حقیقت اور ان کے الہاموں کی حقیقت کو تھوڑا سا کھول کے بیان کروں لوگوں کے آگے۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا الہام مجھ پر ہوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ دارالحمل میں اس سجدہ میں جب میں نے وہ قرآن کی دعا رب زدنی علما، اور پھر دوسری دعائیں جو حضرت مرزا غلام سلام کو الہام ہوئی تھیں علم سے متعلق، وہ میں نے پڑھی نیکی جاننے کے لیے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے، تو سجدے میں ہی میری دعا قبول ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا اور میری حالت بدل گئی۔ میں دعا اس کے متعلق زیادہ تقریر نہیں کروں گا، زیادہ نہیں بتاؤں گا، لوگ جانتے ہیں، میں خطبات میں، میری کتابوں میں بڑا وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ جب میں اٹھا اسی دن غالباً مجھے یہ ورچوئس گارڈ یعنی نیکی خدا ہے کا الہام ہوا، کیونکہ میرا سوال ہی اللہ تعالیٰ سے کے آگے یہ تھا کہ اے خدا، جس نیکی کو سقراط نے علم قرار دیا ہے، جس کو علم کہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ نیکی ہے کیا؟ میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد نیکی سے یہ عام نیک عمل نہ سمجھیں، نیک کام، یہاں پر نیک کام کو خدا نہیں کہا گیا۔ نیک کام ہے انسان سچ بولتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمسایوں کی سے ہمدردی کرتا ہے، بہت سارے نیک کاموں کی ایک لسٹ ہے۔ یہاں نیکی خدا ہے میں یہ نیک کام مراد نہیں ہے کہ یہ نیک کام خدا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ ان نیک کاموں کی جو غایت ہے وہ ایک وجود ہے، وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ نیک کام دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس موضوع کے متعلق میں اگلا خطبہ میں دوں گا، اور حالانکہ میں نہیں چاہتا اس موضوع پہ ابھی میں بات کرتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کچھ دیر کے بعد میں اپنے ورچوئس گارڈ کے متعلق جو
میرا جو کلیم ہے مسلم موعود کا، موعود ذکی غلام مسیح عثمانہ کا، اور اس کا ثبوت ہے. میں چاہتا تھا اور بہت ساری باتیں میں کروں، پھر اس کے بعد آخر پہ میں ورچوئس گاڈ کے متعلق لوگوں کی رہنمائی کروں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہی پیش ہوئی مسلم موعود کی مرکزی جو علامتیں ہیں جو اس میں بیان فرمائی، وہ اس میں کیسے پوری اللہ نے کی ہیں. میں کھول کے بتاتا. ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں پڑھتے رہیں، پھر آخر میں بتاتا ہوں. لیکن چونکہ سلطانی صاحب نے بڑی گندی زبان استعمال کی ہے اور کہا ہے 28 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں کہ یہ نعوذ باللہ الہامی شیطان ہے اور فضول باتیں اس نے کی ہیں. میں آج تھوڑا سا اس وجہ سے مجبوری ہے میری کہ میں تھوڑا سا اس ورچوئس گاڈ کے متعلق میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور یہ جو گندہ دہن شخص ہے اور لوگوں کو گمراہ پڑتا پھر رہا ہے اپنے شیطانی الہاموں کی وجہ سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ کہ نیک کام جو ہیں ان کے متعلق نہیں خدا نے مجھے کہا کہ وہ گاڈ ہے، بلکہ اس نیکی کو کہا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جس کو 2300 سال پہلے سقراط نے علم کہا تھا. ورچو از نالج، نیکی علم ہے. اس علم کو، اس نیکی کو خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خدا ہے. ورچو از گاڈ. سلطانی صاحب یاد رکھنا، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اپنے خطبات میں. غفار صاحب نیک کام کو خدا کہہ رہا ہے. اپنا علم میں تھوڑا سا اضافہ کرو میرے خطبات سن کے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں ایک بات، مثال کہ آپ وہیں کے وہیں ہیں کھڑے ہوئے، جو جامعہ کا آپ کو علم ملا، جو اپنے پڑھا، کتاب میں رٹی، وہیں پہ ہیں. آپ کو 200-250 صفحے الہاموں کے تو ہو گئے، لیکن آپ کے علم میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہ آیا. آپ عرفان باری تعالیٰ اور نیکی کے علم کے متعلق آپ کا علم وہیں 0 پر 0 ہے. آپ نہیں جانتے ان باتوں کو. اور آپ نے ایک اور بڑی غلط بات کی ہے جو بلکہ آپ کا پول کھلا ہے. 28 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں آپ نے کہا ہے کہ جو علم و عرفان ہوتا ہے وہ ایک منزل ہوتی ہے. علم و عرفان کے بعد ایک دوسری منزل الہام کی شروع ہوتی ہے، جبکہ یہ تیری بھی جہالت ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ جو علم و عرفان ہوتا ہے یہ تو حاصل ہی وحی اور الہام کے ساتھ ہے. وحی اور الہام کے بغیر علم و عرفان حاصل نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی خدا بتائے تو پتہ لگتا ہے. اور علم و عرفان سے مطلب کوئی درخت کا علم، کوئی کتاب کا علم، کوئی فزیکل میٹیریل سائنس کا علم نہیں ہے. اس ذات باری تعالیٰ کا علم ہے، وہ خود دیتا ہے. اور حضرت بانی اجماع صاحب نے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کامل علم اور معرفت بغیر الہام ممکن نہیں. اور تم کہہ رہے ہو کہ جی بندہ علم و عرفان حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی منزل شروع ہوتی ہے الہام کی. تجھے بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ علم و عرفان بغیر الہام اور وحی کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا. جس انسان کو اتنا علم نہیں ہے کہ جو علم و عرفان ہے بغیر وحی اور بغیر الہام کے لیے ممکن نہیں ہے، کہ بغیر ممکن نہیں ہے کوئی انسان حاصل کر سکے، تو اس کی مجددیت کیا ہوگی؟ وہ مجدد کون سا ہوگا؟ اس کی تجدید کا حال کیا ہوگا؟ یہ بات اس کی دلیل ہے اس بات کی تیرے سارے شیطانی الہام ہیں اور تیرے نفس نے تیرے دل میں ڈالے ہیں اور تجھے کھڑا کیا ہے. اور بڑی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے علم ہے اگر تیرے اندر کچھ سچائی ہوئی اور تیرے تقویٰ ہوا تو بڑی جلدی اللہ سے معافی مانگے گا تو، اور مجھ سے بھی معافی مانگے گا کہ عبدالغفار مجھے معاف کر دو اگر تیرے اندر کچھ سچائی اور ایمان ہوا اور تقویٰ ہوا. لیکن اگر تو ازلی بدبخت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بدبختی میں بڑھتا جائے گا اور تو بڑی رسوا ہو کے اس دنیا سے بڑی حسد کے ساتھ اپنے الہاموں کا ٹوکرا تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے لوگ دفن کریں گے. یہ تیرا اینڈ ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جب الہام ہوتا ہے سچا رحمانی تو اس کے بعد انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی علم میں اور اس کی معرفت میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہے. میں اس کے ثبوت کے لیے آج تمہارے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. یہ میں ایک ایز اے سلطانی صاحب کے اس جھوٹے الزام کے جواب میں آج چند باتیں کروں گا اس سلسلے میں نا. باقی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں میں شروع کروں گا اور کئی خطبے ہوں گے اس پر. لوگوں کو یاد رہے کہ سقراطی نظریہ علم جو ہے نا ورچو از نالج کے سلسلے میں برطانوی مفکر اور پروفیسر آف فلسفی WT اسٹیس کا ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج and as knowledge is just what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. لوگوں سن لو یہ کون سا virtue ہے؟ Concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates.
the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. یہ جو حوالہ ہے اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی بائی WT اسٹیج، پیج 149 پر تم لوگ پڑھ سکتے ہو. ہم سادہ آدمی جو انگریزی نہیں جانتے وہ نہیں سمجھوں گے اس کا مطلب کیا ہے، میں سمجھا دیتا ہوں. اسٹیج صاحب لکھتے ہیں کہ لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا عمل علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کا تصور جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. دیکھو اپنا سلطانی صاحب سمجھ گئے ہو نا کہ نیک کام کو خدا تعالیٰ نے مجھے نہیں بتایا، یا میں نہیں کہہ رہا لوگوں کو، دنیا کو، کہ نیک کام خدا ہے. خدا را سٹیج پہ کھڑ کے جمعے کے دوران اس قسم کی جھوٹے پروپیگنڈے نہ کرو، خدا تجھے پکڑ لے گا بڑی جلدی. کس کو میں کہہ رہا ہوں نیکی؟ خدا نے مجھے کس نیکی کو خدا کہا ہے؟ اب سن لیا ہوگا یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ وہ دا کنسیپٹ آف ورچو جو سقراط نے سوچا اور جس کو علم کہا، وہ نیکی جو ہے وہ خدا ہے. تو آگے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا امت مسلمہ ہے آسم کے بعد دین اسلام چلا آ رہا ہے، اس میں بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی انمول کتاب ہے جو علم و معرفت کے خزانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ امت نے اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، صرف نام کے مسلمان بن گئے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں بڑی ترنم سے اور بڑا زیر و زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، خوش الحانی سے بھی پڑھتے ہیں، زیر زبر درست بھی پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ عربی قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا. ادھر اجمی لوگ بھی ایسے ہیں جو بڑا اچھا قاری ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن ان کا گلے سے نیچے نہیں جاتا، اوپر بھی ہے، اور انہوں نے اس قرآن کو طاقوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے. اگر اس قرآن کو پڑھتے، اپنی زندگیوں کو اپنے اس قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق بناتے، یقیناً یہ لوگ بھی دنیا میں کامیاب اور کامران ہوتے، اور کہیں کے ہوتے. آج وہ ذلت اور رسوائی جو عالم اسلام کو ملی ہوئی ہے دنیا اقوام عالم میں، یہ بات نہ ہوتی. اور یہ جو علم ہے ہمارا دنیا میں اسلام کا، دین اسلام میں، اس میں ہم کیوں پیچھے ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور آج تک میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں کہ آج تک یہ اتھینٹک بات ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اپنا فلسفہ نہ پیدا ہوا، نہ وہ دے سکے امت کو. کوئی بھی فلسفی امت کا، کوئی مسلمان فلسفی ایسا نہیں دنیا میں آیا آج تک. بڑے بڑے مفکر تو آئے ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب بھی ہیں جدید ہمارے پچھلی صدی کے، لیکن کسی مفکر نے، کسی مسلمان عالم نے، مفکر نے دنیا کو کوئی ایسا سچا فلسفہ نہیں دیا جس کی بنیاد قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہو. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، پروفیسر نعیم احمد صاحب اپنی کتاب تاریخ فلسفہ یونان میں ضمیمہ کے آخر میں لکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ پروفیسر صاحب نعیم احمد، آپ تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے، بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے بھی پاکستان سے نکلے ہوئے. جب میں نے اپنا تھیسس لکھا تھا یہ جو ورچوئس گاڈ، ان دنوں ابتدائی جو پڑھنے والے تھے، یہ پروفیسر نعیم احمد صاحب بھی اس کو میرے تھیسس کو پڑھنے والے تھے اور بڑے حیران بھی تھے. اور جب میں نے اس کو بتایا، میں تو ایک دن بھی فلسفہ پڑھنے نہیں گیا، میرا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے، بڑے حیران ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. میں نے ساری بات میں اس کو تو نہیں بتانے والا تھا کہ مجھے الہام ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں وہاں پہ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ عالم اسلام میں تو کہتے ہیں بھائی یہ الہام ہوتا ہی نہیں. بہرحال یہ میرا استاد تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک استاد تھا بڑا معزز، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور میں نے اس کو پھر اپنا تھیسس پیش کیا تھا، بھی آپ بھی پڑھیں. بال اس نے پڑھا اور بڑا انجوائے کیا، اور اس نے آفر کی مجھے اس زمانے میں کہ عبدالغفار آپ ایسے ہی پیپر دے دیں فلاسفی کے، آپ بالکل آپ تھوڑا سا 2 مہینے کے میں آپ فلسفہ کا امتحان پاس کر لیں گے. مجھے پتہ لگ گیا آپ کو میں نے تھیسس پڑھا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پر ریسرچ آفیسر کے طور پر اپنا کام شروع کر دیں ہمارے، اور PhD بھی کرنا. یعنی ان دنوں میں اس نے یہ مجھے ایک، جیسے جرمن زبان میں کہتے ہیں انگے بوٹ، اور یعنی ایک پیشکش کی. لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا تھا اور جا رہا تھا، کیونکہ میں پابند تھا اس دارالحمد کے جو واقعہ ہوا میرے ساتھ. اس کے بعد میں ان کی اس پیشکش کو سنا. اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے متعلق سوچوں گا، تو اگر میں چاہا تو میں آپ سے آ کے مل جاؤں گا.
اور اگر نہ چاہو تو پھر سوری، ویری سوری. بہرحال میں جس کا حوالہ پڑھنے لگا ہوں وہ پروفیسر نعیم صاحب تھے جن سے میری یہ باتیں ہوئی تھیں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے آخر پہ، کسی مفکر نے یہ کوشش نہیں کی کوئی ایسا فلسفہ پیش کیا جائے جس کا تار و پود خالصتاً اسلامی افکار سے تیار ہوتا ہو. چین کا فلسفہ یا ہندوؤں کا فلسفہ خود ان کا اپنا فلسفہ ہے. وہ دیگر فلسفوں سے اس کا تقابل تو ضرور کرتے ہیں، تاہم انہیں اپنے فکر کی بنیاد نہیں بناتے. اسی طرح مسلمان مفکرین کو چاہیے تھا کہ کسی دوسرے فلسفے سے متاثر ہوئے بغیر قرآن کی اپنی مابعد طبیعت، اخلاقیات، سیاسیات، طریقے استدلال اور نظریہ علم کے خد و خال اجاگر کرنے کی کوشش کرتے. یہ جو پچھلی صدی جو گزری ہے 1985 جب میں نے ایم اے کیا تھا، انہی دنوں کی اس کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں یہ ضمیمے کے طور پر اس نے یہ الفاظ لکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مان لو اس بات کو کہ عالم اسلام میں آج تک کسی مفکر نے ایسا فلسفہ پیش نہیں کیا جس کی بنیاد قرآن کریم کی تعلیم ہو، جس کے تار و پود اور خد و خال قرآن کریم کی تعلیم سے پیدا ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے مجھ پر ہوا کہ عالم اسلام کو بھی ایک ایسا فلسفہ دے رہا ہوں میں جس کی بات طبیعت جو ہے اس کی بنیاد قرآن کریم پر ہے. اخلاقیات، سیاسیات، طریقے استدلال اور نظریہ علم کے خد و خال جو بھی ہے میرے اس تھیسس میں، ورچوئس گارڈ میں، وہ سارے قرآن کریم سے اخذ ہوتے ہیں اور ابھرتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اسی تھیسس میں وہ موعود جو ذکی غلام ہے اس کی جو مرکزی نشانیاں میرا صاحب کو الہاماً بتائی گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں. میں آج مختصر بات کروں گا، انشاءاللہ بعد میں آئندہ میں اس پہ خطبات دیا کروں گا. میں اسی سلسلے میں یہ ہے کیا فلسفہ، اسلام کا فلسفہ ہے کیا جو قرآن پیش کرتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، میں اس کے متعلق ایک حوالہ حتبانی جماعت اسلام کا پڑھ کر آپ کو لوگوں کی سناتا ہوں. حتبانی جماعت حضرت مہدی و مسیح موسم اپنے رسالہ کشتی نوح میں فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں. سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے. ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفے کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفے کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا. نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. سلطانی صاحب سن لیں اور اباب جماعت بھی سن لیں، وہ جو کہتے ہیں کہ غفار صاحب نے فلسفہ پڑھا ہے اور اس نے ورچوئس گارڈ کتاب لکھی ہے، فلسفی باتیں کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو روح القدس کا ہے، یہ اس کی اپنی عقل کی باتیں ہیں. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بانی جماعت صاحب فرما رہے ہیں بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. تم روح کے وسیلے سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں. اگر صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے. تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے. وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ یاد رکھیں حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں. جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا ہے. اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیں اس کے ساتھ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے. وہ بھی اپنے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، ان کو شیطانی وحی بھی کرتا رہتا ہے، اس زمانے میں بھی کرتا ہے. تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تب وہ ان میں داخل ہو. تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کو بند کرتے ہو. اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا. جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کی بلکہ زیادہ کی. تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کی فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں،
بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ یہ کشتی نوح کا ایک حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 اور 22 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ احباب جماعت پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں حضور صاحب نے جو نصیحت فرمائی ہے افراد جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو اور پورے مسلمانوں کو، وہ یہی فرمائی ہے کہ تم سچے فلسفے کو قرآن کریم سے ڈھونڈو۔ یاد رکھو احباب جماعت، یہ جو ورچوئس گارڈ ہے اللہ تعالیٰ نے انعام مجھ پر کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اور یہ ام النظریات بھی ہے۔ ہر نظریہ آج تک جو پیدا ہوا دنیا میں یا آئندہ تا قیامت پیدا ہوگا دنیا میں، لوگ کوئی ڈسکوری کریں گے، وہ سب نظریات اسی نظریے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے سے پھوٹتے ہیں۔ یہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ الہی نظریہ ہے۔ تو یہ اس عاجز کی خوش قسمتی کہہ لیں، اور اس برگزیدہ مہدی و مسیح موسام کہ اس موعود ذکی غلام کی قسمت کہیں کہ جس کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھے ہوئے تھے، اور یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کا نتیجہ ہے سارا اس عجز پر ظاہر ہوا، جس کو نعوذ باللہ من ذالک کہ سلطانی جیسا احمق آدمی، لا علم بندہ، لا علم کہتے ہیں جہل کو، بار میں جہل نہیں اس لفظ استعمال کرتا سلطانی کے لیے، اس لا علم بندہ اس ورچوئس گارڈ کے متعلق کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ شیطانی الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے، تم خود اندازہ کرو اس کے الہاموں کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی جس انسان کو اتنا علم نہیں، عرفان نہیں ہے، یہ ورچوئس گارڈ ہے کیا؟ وہ تعصب سے اور مخالفت میں آئے دن اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کو بھی نعوذ باللہ شیطانی الہام کہہ رہا ہے، تو اس کی اپنی کیا حال ہوگا، اس کے شیطانوں کا، اس کے الہاموں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ اب میں کچھ اور باتیں ہیں، اچھا میں آگے جانے سے پہلے ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، ایک حوالہ حضرت مہدی علیہ السلام کا۔ حضور صاحب رسالہ تجلیات الہیہ میں فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں سنیں، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانے کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں نے حضور صاحب کا یہ الفاظ پڑھے ہیں نا، اور اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفے کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر احسان کیا ہے، ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ مجھے بخشا ہے یا الہی نظریہ مجھے دیا ہے، اسی میں اسلام کی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ہے، اس میں غلبہ اسلام پوشیدہ ہے۔ اسلام آج اور اب اگر غالب آئے گا دنیا میں تو صرف علم کے زور پہ آئے گا۔ علم صرف سائنس نہیں ہوتا کہ جی اس میں میتھمیٹک کا حساب، فزکس ہے یا کیمسٹری ہے، اسی کا علم نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر علم جو ہوتا ہے وہ عرفان ہوتا ہے، اللہ کا علم ہوتا ہے، اس کی ذات کا، کیونکہ یہ سب یہ چھوٹی چھوٹی سائنسیں ہیں، سارے علوم ہیں سائنسی، اس کی طرف جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں انسان کو، اور جو سب علوم کا منبع ہے وہ عرفان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو ہے علم و عرفان اس عاجز کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، ظاہر کیا ہے کہ اسلام کی اب غلبہ اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی اپنے کلام میں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا جو نظارہ ہے غلبہ اسلام کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے میں خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ زمانے میں، ابھی تو مجھے گھر میں جماعت احمدیہ کے لوگ، میں اس سے فائٹ ہو رہی ہے دن رات، وہ سمجھ نہیں رہے میری بات کو، بلکہ تقویٰ کی کمی ہے ان میں۔ اگر تقویٰ ہوتا کہ کبھی کا یہ معاملہ حل ہو جاتا جماعت احمدیہ کا، اور میرا سفر آگے اسلام کی طرف بڑھ جاتا اور پورے ادیان کی طرف میرا رخ پھر جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے گھر میں جماعت احمدیہ کا ادیان اور لاہور آج تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سلطانی صاحب وہ جس نے رٹ لگائی ہوئی الہاموں کی پلے اس سے کچھ بھی نہیں، وہ علم کو نہیں جانتا، واٹ از نالج، اس کا کوئی علم نہیں، اس کو پتہ نہ اس اللہ کا عرفان اس شخص کے پاس ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ یہ الہام کہاں سے اس کے پاس آئے ہیں، یہ یقیناً یہ شیطانی الہام ہے، کیونکہ جو اللہ الہام نازل کرتا ہے اس کو اپنا، اس بندے کو، اس ملہم کو اپنا علم و عرفان بھی دیتا ہے، جیسے کہ میں سامنے آپ کے ایک مثال کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا ہے میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں نے نعیم احمد کا جو پہلے پڑھا ہے نا ایک حوالہ، وہ لکھتے ہیں کہ ایسا فلسفہ کسی مفکر نے
عالم اسلام میں نے دیا ہے، کسی مسلمان نے دیا ہے جس کا طور و پود خالصاً قرآن کی تعلیم پر اٹھتا ہو. اللہ نے یہ اعزاز مجھے بخشا ہے کہ جو میں اقوام عالم کو، بنی نوع انسان کو فلسفہ دے رہا ہوں، اس کی بنیاد قرآن کریم ہے. وہ قرآن کریم سے پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی فلسفے میں غلبہ اسلام موجود ہے، اور دین اسلام کی غلبہ اور فتح اس میں پوشیدہ ہے. اور یہ ایسا فلسفہ ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت کھڑا ہو کے، کیا احمدی، کیا غیر احمدی علماء، اور کیا اور عالم اسلام سے باہر جو لوگ ہیں، فلسفی ہیں دنیا کے چوٹی کے، آئیں، میں کھڑا ہوں میدان میں، میرا مقابلہ کریں فلسفہ میں آ کر. اور یہ سلطانی ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس نظریے کو نعوذ باللہ کہہ رہا ہے یہ شیطانی الہام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس پر رحم کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بربادی سے بچائے. میری اس کے لیے دعا ہے، کیونکہ باہر حضرت مرزا صاحب اسلام اور عاصم کی طرح یہ شخص منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو، بھٹکا ہوا انسان ہے، اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ میرا نفس کیا کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، سوچے کہ میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں، کس انسان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں کھولے اور یہ ان غلط اور جو بد زبانی سے باز آ جائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ورچوئس گارڈ دیا ہے، یہی الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل علم اور کامل معرفت دی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ از نالج. نالج کیا ہے؟ تو بڑی آسان سا سوال ہے. واٹ از المائٹی گاڈ؟ یہ بھی بڑا آسان سا سوال ہے. خدا ہے، ہم جانتے ہیں، اس کو بھگوان کہتے ہیں، خدا، اللہ، کرشن، اور جو یہودی ہیں یا جو دوسرے نام ہیں اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ غلط نہیں، یہ بات نہیں میں کہہ رہا. یا علم کیا ہے؟ علم کا معنی ایک تو ہوتا ہے ٹو نو، جاننا. میں جب کہتا ہوں واٹ از نالج، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب الحمدللہ خدا نے مجھے بتایا ہے. 2300 سال سے یہ معاملہ بھی جکا ہوا تھا، دنیا علم میں پڑا تھا. ورچوئس نالج کوئی پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ ورچو کیا ہے اور علم کیا ہے. آج تک یہ بند تھا، یہ راز تھا، معمہ تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولا. نہ صرف یہ کھولا، علم کی حقیقت کھولی، بلکہ ورچوئس گاڈ ایک سٹیپ آگے، ایک ایسے جامعہ اور اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ مجھے بخشا، جو انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑی جلدی عالم اسلام کیا اور دین اسلام کی فتح کا موجب بنے گا. تو اس جو تھیسس ہے جو میں نے لکھا ورچوئس گاڈ، اس میں یہ نشانیاں آپ پڑھیں، غور کریں. انشاءاللہ اپنے وقت پر جا کر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ لوگوں کو. آپ پھر اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں واقعی ہیں. ابھی اپنے طور پر کوشش کرو ان علامتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس موعظتی غلام کی بیان فرمائی ہوئی ہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں. اور میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی اور لاہوری جماعت کے جو امیر ہیں ڈاکٹر عبدالکریم پاس صاحب، اس سے بھی کہتا ہوں ذرا آپ ایسے کریں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اوپر زمین پہ آ کر اس میری اس کتاب کی طرف توجہ کریں، اس کو پڑھیں. یہ علم ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. مسرور صاحب بھی بہرحال خلیفہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا جانتا ہے، وہ اپنے علماء سے بات لے لے، اس کو پڑھے. اور اس میں آپ لوگوں کو جو موعود ذکی غلام ہے جس کی مرزا صاحب السلام کو اللہ نے خبر دی، اس کی نشانیاں موجود ہیں. نہیں آپ کو ملے گی تو آپ مجھے لکھیں گے، تو انشاءاللہ آئندہ وقت آ رہا ہے میں جب کھول کے آپ کو بتاؤں گا کیسے ہیں موجود. میں آج صرف اتنی وہ تھوڑی سی نشانیاں پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. علوم ظاہری اور باطنی سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات کا علم، جیسا کہ اس کے چہرے ہیں اول آخر ظاہر اور باطن، یہ ظاہری اور باطنی علوم ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. اللہ فرماتا ہے آگے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102. اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال میں اس موضوع کو چھوڑتا ہوں کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جمعے، میں بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال میں اس موضوع کو چھوڑتے ہوئے آگے میں سلطانی صاحب کی جو بد زبانی ہے اس کی طرف آتا ہوں. سلطانی صاحب 21 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں میرے متعلق جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں آج عبدالغفار جمبا کی گمراہ کن پروپیگنڈا کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی گمراہ کن باتیں جو وہ الہام اور وحی اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے سلسلہ میں اس وقت دنیا میں پھیلا رہا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اس نے اس کے متعلق یہ جھوٹ بولا. لوگوں یاد رکھو کہ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ میں نے وہ ایک خواب دیکھی، اور اس خواب میں اس خواب سے پہلے مجھے ایک الہامی دعا، اے میری اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میری غفار سن لے. یہ 8 شعر ہیں، آخری شعر ہے. برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ الہامی شعر ہیں. سلطانی کہہ رہا ہے کہ وہ میں گمراہ کر رہا ہوں لوگوں کو. یہ الہامی شعر کہ لفظی وحی نہیں ہے،
ایک وہی مطلب نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی تھی. تب آپ لوگوں کے پاس وجہ کیا ہے کہ آپ مان نہیں رہے اس کو؟ اور لوگ بھی کینیڈا میں ہیں وہ بہت بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ میں ان کے متعلق بھی بات کروں گا, ابھی وقت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالغفار نے ایک لفظ وحی کا نہیں پیش کیا, جبکہ میں 8 شے بتا رہا ہوں. ہاں یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ نازل ہوئے تھے مجھ پر, مجھے نہیں پتا کہ یہ وحی ہے. میں نے لکھ لی, یہ دعا کرتا رہا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کے بعد اٹھنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے کلام تھا, جو میں تیرے پر نازل کیا تھا, یہ 8 شعر ہیں, یہ الہامی کلام ہے. سلطانی صاحب سن لیں. اس کے بعد ورچوئس گاڈ جو الہام مجھ پر پہلا نازل ہوا سجدے سے اٹھنے کے بعد اسی دن غالباً, یہ الہام ہے. ورچوئس گاڈ الہام کیا لفظ نہیں ہے یہ؟ کیا میں کر رہا ہوں وہی کے متعلق؟ میں کیا نعوذ باللہ گمراہ پروپیگنڈا کر رہا ہوں تیرے بقول؟ تو جھوٹ بولتا ہے. آگے لا ریب فیہ ہے. جب اس غلام مسیح الزمان کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی, اور ایک اور خبر ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے اپنے 9 ستمبر کا جو خطاب میرا ہوگا وہ چند دنوں کے بعد آن ہو جائے گا, اس کے متعلق میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے, تفصیل ہے, ایک نیا موضوع ہوگا جماعت احمدیہ کے لیے. ان دونوں موضوعات کے متعلق, ان سوالوں کے متعلق اور ان خبروں کے متعلق جب اللہ نے میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے خدا یہ باقی سچ ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا لا ریب فیہ. سلطانی صاحب لا ریب فیہ قرآن کے الفاظ ہیں جو مجھ پر نازل ہوئے. کیا اس میں بھی تجھے شک ہے یہ وہی نہیں ہے؟ نیوٹن کو آپ کہہ رہے ہیں غفار کہتا ہے, اس کی بات میں اگلے خطبہ میں کروں گا, آپ کو بتاؤں گا 28 ستمبر میں اب تو نے کیا بد زبانی کی ہے اور کیا جھوٹ بولا ہے اور اپنی کیا لا علمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگلے جمعے میں اس کا آپ سے بات کروں گا. ھذا من فضل ربی. سلطانی صاحب یہ بھی اللہ کا کلام ہے, آسم پر جو نازل ہوا تھا مجھ پر بھی نازل ہوا. کیا یہ لفظ نہیں ہے؟ اس میں کیا جھوٹ والی بات ہے؟ کیا گمراہ کن پروپیگنڈا میں کر رہا ہوں؟ آگے چل. قوما دا سردار, یہ پنجابی ہے, قوما دا سردار, یہ لفظ نہیں ہے پنجابی کے, یہ مجھ پر نازل ہوا. آگے اللہ فرماتا ہے مولا بہ. حضرت بانی جماعت صاحب کو ایک الہام ہوا تھا مولا بس, مجھ پر یہ الہام نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولا بہ. سلطانی صاحب یہ کہ لفظ نہیں ہے اللہ کے؟ کیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں؟ تو جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اور تو جو گمراہی پھیلا رہا ہے لوگوں کو, اور لوگ جو آپ کے پیچھے چل کر آپ کے مرید بنے بیٹھے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اچھا آگے یہ شخص کہتا ہے, سلطانی صاحب کہتا ہے میرے متعلق کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے کہ وہ امتی نبی ہے, ایک طرف وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, ایک طرف وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ رہا ہے اور مجدد کہہ رہا ہے, اور دوسری طرف اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, دیکھو یاد رکھو کہ میں ہمیشہ حضرت بانی جماعت کو نبی اللہ قرار دیتا ہوں. اللہ نے اس کو نبی قرار دیا اور آسم نے قرار دیا, میں نہیں کہہ رہا. اللہ نے اس کو نبوت بخشی, نبی قرار دیا, میں بھی کہتا ہوں. اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی کثر نفسی کے لیے لوگوں کو بتایا کہ میں امتی نبی ہوں, تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں, ٹھوکر نہ کھا جائیں. اس لیے میں بھی بعض اوقات ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ امتی نبی تھے, جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی ہوگا. بلکہ ایک دفعہ نہیں کہا تھا, 4 دفعہ کہا تھا کہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ ہوگا. اور بڑے افسوس کی بات ہے, عالم اسلام تو اس پیشگوئی کو غلط رنگ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, آسمان پر گیا ہوا وہ آئے گا. چلو مان لیتے ہیں جی ان کی غلط فہمی ہے, وہ ان کے نزدیک وہ نبی اور رسول تھا یا ہوگا. لیکن اے احمدیو تم تو جانتی ہو کہ وہ تو فہم ہی غلط ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا. کوئی مسیح اوپر نہیں گیا, نہ کس نے آنا ہے. اور مرزا صاحب صاحب مسیح موعود تھے, اور ایک اور ان کا غلام ہے ابن مریم, مسیح ابن مریم, جو ان کی غلامی میں ظاہر ہونے والا ہے, جو آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہی مسیح ہیں اور یہ امتی محمدیہ سے ظاہر ہونے والے ہیں. اور مسیح موعود حضرت بانی جماعت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ قرار دیا, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا. تمہارے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اس کو مجدد ثابت کرتے پھر رہے ہو؟ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے امریکہ میں, وہ بڑا میرا نام بھی لیتا ہے, فضول باتیں کرتا ہے. میں تو اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ میں بڑا اس کو سمجھا کے تھک گیا ہوں. ہر سوال کا اس کا جواب دیا, لیکن چونکہ اس کے اندر تعصب ہے, ضد ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کوئی بتایا ہے کہ 1300 سال حضرت مرزا صاحب سے پہلے کتنے نبی آئے تھے. میں اس کو جواباً کہتا ہوں کہ جناب باقی نبیوں کو چھوڑیں, جس شخص کو تم خاتم الانبیاء قرار دے رہے ہو اللہ نے اس کو قرار دیا. کم از کم اس نے جس انسان کے متعلق 4 دفعہ نبی اللہ کہا, اس نبی ایک کو ہی مار لو اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو, اس کو مان لو. ایک کو مان نہیں رہے اور پوچھتے ہو کہ اور کتنے نبی آئے ہیں, اس کو تو مان لو, خدا کا خوف کرو, اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لے آؤ. تم مسلمان نہیں ہو کیونکہ تم اس کی بتائی ہوئی بات کا انکار کرتے ہو. مرزا صاحب کا انکار نہیں کر رہے, تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. اس لیے میں جواب میں کہتا ہوں آج کہ وہ ایک نبی
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو 4 دفعہ کہا تھا نبی اللہ، اس کو مان لو. باقی بھی نبی اگر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا کر دے گا، وہ بھی بتائیں کہ ہم بھی نبی ہیں. بال ایک پہلے مانو. اچھا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ سلطانی صاحب کہہ رہا ہے کہ کبھی میں کہہ دیتا ہوں، میں اپنے متعلق کبھی اپنے آپ کو نبی اللہ قرار نہیں دیا، نہ اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے. یہ ایک اور بحث ہے، میں اس پہ جاؤں گا تو ایک لمبا 2 گھنٹے چاہیے اس کو. میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت اسلام نبی اللہ ہیں، امتی نبی ہیں. ہاں، اپنے آپ کو میں ضرور کہتا ہوں کہ میں مسلم موعود ہوں، میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں، میں اس صدی کا مجدد ہوں. اور یاد رکھیں کہ آئندہ 15ویں صدی کے سر پر جو جماعت احمدیہ کی حالات ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی اور مجدد کے مبعوث کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس موعود ذکی غلام نے نازل ہونا تھا. آپ احمدیوں کو میں کہتا ہوں کہ صرف اس انسان کے دعوے کی طرف دیکھیں جس نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مجدد دنیا میں 15ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کے الہام بھی جھوٹے ہیں. تو باقی جہاں تک تعلق ہے، میں مسلم موعود کا دعویٰ کرتا ہوں اور مجدد بھی کہتا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں بھی مرسلوں میں شامل ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بانی جماعت اسلام نے مجددین اور محدثین کو مرسلوں میں شامل فرمایا ہے. میں آپ کو حوالہ پڑھ کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، شہادت القرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں. اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا، ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا. روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ 323 پہ حضور وسلم کے یہ الفاظ ہیں. تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ بد زبانی میرے متعلق کرتا ہے، اس کو اس سے باز آ جائے. آگے کہتا ہے، اپنی ایک خواب اور اپنے ایک الہام کو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری زندگی کے لیے کافی ہے وغیرہ وغیرہ، فضول بات کرتا ہے. جبکہ میں نے تو آدھا گھنٹہ تو اس خطبے سے پہلے اس خواب جو ہے، اس کا الہام ہے، اس کی متعلق تھوڑی سی تشریح کی ہے. جبکہ یہ جو میرا آئندہ 9 ستمبر جماعت احمدیہ اصلاح فنڈ جرمنی کا جو تیسرا جلسہ سنانا ہے، اس کا 9 ستمبر کا جو خطاب ہوگا، اس کے متعلق تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی ہے. اس کے متعلق اب نہیں میں بات کرتا، اس میں سن لینا کہ خواب کی بات ہے. میں صرف خواب کی بات کر رہا ہوں. ناصر صاحب لوگوں کو گمراہ نہ کرتے پھرو، وہ ایک خواب نہیں ہے، وہ ایک روحانی واقعہ ہے جو اس آجے کے ساتھ ہوا. اور میں چیلنج کرتا ہوں تم سب کو کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے علاوہ امت محمدیہ میں میرے علاوہ کوئی ایسا شخص بتا دو، کوئی مجدد، کوئی ولی، کوئی کتب جس کے ساتھ اس قسم کا روحانی واقعہ ہوا ہو، جس نے اس قسم کی روحانی خواب دیکھی ہو، اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو. میں نے اس کی تفصیل 9 ستمبر کے اپنے خطاب میں بیان کی ہوئی ہے. جب انشاءاللہ وہ آن ایئر ہوگا ویب سائٹ پہ، آپ اسے سن لینا کہ یہ خواب نہیں ہے. صرف تم لوگوں کو آگے جھوٹ بولتے پھر دو غفار صاحب کے پاس یہ خواب ہے، وہ خواب نہیں ہے، وہ ایک روحانی واردات ہے، ایک واقعہ ہے جو اس عاجز کے ساتھ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے کیسے میں نے موعود ذکی غلام بنایا ہے. آگے یہ شخص کہتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عبدالغفار جنبہ کو لوگ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے قبول کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم حقیقی احمدی ہیں، ہم سچے احمدی ہیں، ہم مخلص احمدی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ شخص میرے پر تو حملہ نہیں کرنا، وہ جو مجھ پر ایمان لا کر بیٹھے ہوں اس پر بھی حملہ کر کے بیٹھا ہوا. میں اس کو صرف اتنا بات کہتا ہوں کہ سلطانی، آپ لوگوں کو صرف جھوٹے الہام پیش کرتے ہو. نہ تیری عقل میں ان الہاموں سے اضافہ ہوا، نہ تیرے علم میں. تو زیرو کا زیرو ہے. یہ خشک الہام لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے، جبکہ میں لوگوں کو حقائق بیان کرتا ہوں، میں لوگوں کے آگے سچائیاں بیان کرتا ہوں. اور اس وقت جماعت احمدیہ کا جو حال ہے، جو امت مسلمہ کا اس وقت جو دیگر حال ہے، میں ان کی وجوہات لوگوں کو بتاتا ہوں اور اس کا حل بھی بتاتا ہوں. اور میں بتاتا ہوں کہ مجھے بھیجا ہی اس اصلاح کے لیے گیا ہے. اور یہ باتیں دلائل کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اور قطعی دلائل ہیں میرے ساتھ پاس جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور جوک در جوک میرے حلقہ میں غلامی میں آتے چلے جا رہے ہیں. اور تو وہاں بیٹھا سری لنکا میں اپنے ہوش تیرے گم ہو رہے ہیں اور تم اپنی تعصب میں جلتا پھر رہا ہے. اچھا، آگے میں بتاتا ہوں. یہ شخص کہتے ہیں، عبدالغفار جنبہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے رہنما بانی مبانی، جو دراصل جماعت احمدیہ فساد پسند ہے، یہ اس کو فساد پسند کہہ رہے ہیں. اور عبدالغفار جنبہ جو ہیں مفسد ہیں، خدا کے دیدار سے دور کرنے والے، خدا تعالیٰ کے مکالمہ و مکاتبہ سے محرومی کا سبق دینے والے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے مرسل اور خدا کے فرستادہ ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں. جناب سلطانی صاحب، میں چیلنج دیتا ہوں اور پوری دنیا کو، صرف تجھے نہیں، تو حیثیت نہیں، تو شیطانی الہام دے کے پھر رہا ہے. میں دنیا کے عالم کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے علماء کو بھی، خواہ وہ احمدی ہیں خواہ غیر احمدی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، میرے مقابلے میں آ کے علم و عرفان میں میرا مقابلہ کریں. یہ دلائل ہیں میرے پاس
اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ورچو از گاڈ، نیکی خدا ہے۔ مت سمجھنا اس کو یہ نیک کام عمل صالح ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ تیری جہالت ہوگی۔ تو نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کتابیں میں آپ کو بھیجوں، میں نے بھیجیں اور آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، کیونکہ اس وقت تو اپنے اندر بیٹھا تھا مجدد بن کے، اور تو نے اسی نقطہ نظر سے میری کتابیں پڑھی تھی، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ عبدالغفار کیا کہہ رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے آپ کو سمجھ بھی نہ آتی، کیونکہ آپ اس لیول کے بندے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ یہ نیک کام کو خدا نہ سمجھنا، جو میں کہہ رہا ہوں نیک کام کو کہہ رہا ہوں، یا خدا نے مجھے کہا ہے کہ نیک کام خدا ہے۔ خدا را جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ آگے لکھتا ہے یہ بندہ، خاکسار نے شروع میں وہی کے متعلق بیان آگے لکھتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ خود محروم ہے اور آگے کچھ نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ نے ان کو کچھ دیا ہوگا، اگر دیا تھا، اگر انہوں نے جھوٹے طور پر نہیں کھڑا ہوگا، لیکن بلم باور کی طرح طرح یہ ازمائش میں پورے نہیں اترے، اور ولاکن اخلادہ الی الارض کا مصداق ہو گئے اور محروم ہو گئے۔ آج اپنی محرومی کو دنیا پر کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں۔ آگے دنیا جو ہے وہ بھی چونکہ محروم ہے اور ان کے پاس یہ جوہر نہیں ہے اور وہ شناخت نہیں رکھتے، اس لیے پہچان کیسے کرے؟ تو اس لیے میں ساری دنیا سے اور خاص طور پر احمدیوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اکیلا عبدالغفار جنبا نہیں، باقی سارے بھی اسی طرح ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو جی یہ تڑپ رہا ہے بیچارہ، کلپ رہا ہے وہاں پہ سری لنکا میں بیٹھ کے کہ عبدالغفار کی طرف لوگ جوک در جور کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ حقائق مل رہے ہیں، ان کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، وہ سچائی پا رہے ہیں اس کے وجود سے، اور سمجھتے ہیں کہ حق پر ہے، یہ بندہ سچا ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ تیرے جو 250-300 صفحے الہاموں کے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں، اور شیطان نے تجھ پر وحی کی ہے، کیونکہ وہ شیطانی وحی کی ایک صفت ہے، اس کا ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فعل ہی نہیں ہوتا اللہ کا، وہ بندہ وہیں کے وہیں پکڑا ہوتا ہے، صرف الہام ہوتے ہیں خشک۔ اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم کرے۔ آگے لکھتا ہے یہ جنبا جو ہے یہ تمسخر کا نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ الہام چھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تم چھوڑتے نہیں تو اور کیا کرتے ہو؟ تم چھوڑتے ہی تو ہو، یہ شیطانی الہام ہے سارے، یہ خدا کے کہاں ہے الہام تیرے پاس آ گئے؟ اگر تیرے پاس یہ الہامی خود ہوتے الہام، تیری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، تو بندہ ہی کچھ اور ہوتا۔ جو تم یہ کرتا پھر رہا ہے نا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ تم الہام چھوڑ رہے ہو، یہ شیطانی الہام ہے۔ آگے لکھتا ہے جیسے کہ کوئی پھول جڑیاں چھوڑ رہا ہے اور خدا نخواستہ تمسخرانہ انداز میں بات کرتا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، کوئی افواہیں اڑا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کلام عطا فرماتا ہے وہ دنیا کی اصلاح کے لیے، اور وہ دنیا کے سامنے ایک حسین کلام پیش کر رہا ہے۔ واللہ سبحان اللہ، آپ حسین بڑا کلام پیش کر رہے ہیں، اور بڑی تیرے اندر تبدیلی نہ پیدا ہوئی اس کلام سے، لوگوں کے اندر تیرے الہاموں سے کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ حسین کلام کیسا ہے تیرا؟ اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کلام چھوڑتے ہیں، ان کو وہی الہام دکھانے کا بہت شوق ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر خطبہ جمعہ میں تو یہ پکار لگاتے ہیں، دیکھو جی مجھے مکالمہ و مخاطبہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں جس کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مجدد بنا دیتا ہے۔ میں اس زمانے کا مجدد ہوں، آؤ سچے مجدد طرف آ جاؤ، یہ تمہارا یہی رٹ ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں تیری یہی مکالمہ مخاطبہ سے بات شروع، مکالمہ مخاطبہ پر بات تمہاری ختم۔ تمہارے پاس آج تک کوئی بات کی ہے تم نے؟ جماعت احمدیہ میں کیا فساد پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت اسلام کیا ہے؟ احمدیت کے ساتھ کیا ہوا؟ علم کیا ہوتا ہے؟ وٹ از المائٹی گاڈ؟ وہ اللہ کیا ہے جو لوگوں سے الہام کرتا ہے، لوگوں سے بات کا وہ ہے کیا؟ اس کا عرفان کیا ہے؟ کبھی تو نے کسی خطبہ جمعہ میں یہ بات بتائی؟ صرف الہام چھوڑتے ہو اور اس کے بعد ختم بھی آ جاؤ لوگوں، میں اس صدی کا مجدد ہوں، میری طرف سچے مجدد طرف آ جاؤ۔ یہ تمہاری اصلیت ہے اور یہ تمہاری تجدید ہے۔ اللہ تعالیٰ پر رحم کرے۔ آگے کہتے ہیں میں تو بڑا چھپا کر رکھتا ہوں، بھائی تمہارے پاس ہوگا تو پیش کرو، مجھے کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جی میں نے اس خطبہ جو بڑی جلدی میں چند الہامات پیش کر دی ہیں، انشاءاللہ کسی وقت میں اس کے متعلق میں بات کروں گا۔ وہ ایک جو دو ہیں وہ بھی پرانے ورقے اٹھا کے دنیا کو دکھا رہے ہو، پرانے کاغذ لا کے وہ بھی پیش کرتے تھے، رک نہیں رہے، جرمنی میں بھانجے سے کہیں مل گئے، وہی دکھا دیتا ہوں، تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ لوگوں دیکھو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ اس خواب سے متعلق ایک خطبہ جمعہ میں نے خلیفہ ثالث سے متعلق ایک خواب میں نے بتائی تھی لوگوں کو، اور اس خواب سے متعلق میرے سے سوال آیا تھا، جلسہ سنانا پر ایک سوال آیا تھا کہ جی وہ آپ کے پاس لکھا ہوا خواب ہے، اور اتفاقاً میری جو ڈائری تھی ایک وہ ضائع ہوگی پاکستان میں چھوڑ کے آیا تھا، بڑی تفصیل ہے میری اس میں نے سوال جواب میں غالباً بتائی بھی ہے اس کے متعلق۔ تو کسی زمانے میں 1998 میں مجھے کچھ چند اوراق میرے بھانجے سے ملے، وہاں سے ملتان سے، تو اتفاقاً یہ سوال آ گیا میری طرف جلسہ سلانہ میں۔
تو مجھے وہ کچھ کاغذ جو میں واپس لے آیا تھا وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی میں نے بڑی غور کر کے ڈھونڈے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہاں میں رکھ بیٹھا ہوں. تو یہ سلطانی صاحب کے آگے پیچھے الہام بھاگتے پھر رہے ہیں. اس کو تو جب وہ بات کرتا ہے فوراً الہام آگے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے تو ڈھونڈنے پڑے وہ ورقے بھی چند. تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ جو فضول باتیں کر رہا ہے کہ میں دکھاتا ہوں، میں نے کبھی الہاموں کی بات ہی نہیں کی. یہ آج مجبوری سے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں. اور وہ ورقے بھی مجھے سوال دیا گیا اس خواب کے متعلق، وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. تو پھر جو دوست میرے پاس آئے جن کا سوال تھا، میں نے انہیں وہ ورقے دکھا دیے بیٹھ کے، دیکھو یہ ورقہ ہے، وہاں پہ پڑھ لو، اس کا سن پڑھو، 1984 لکھا ہوا ہے اور یہ خواب لکھی ہوئی ہے. تو یہ باتیں ہیں، یہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. آگے لکھتا ہے آگے لکھتا ہے ایک خواب نہیں آئی، ایک الہام نہیں ہوا اپنے متعلق، لکھتا ہے ایک مکالمہ مخاطبہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ وہ بات سینکڑوں صفحات تک پہنچ چکی ہے. یہ کیا کر رہے ہو تم تماشا کر رہے ہو، تم لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آگے لکھتا ہے جو الہامات ہیں، جو کشوف ہیں، جو مکالمہ و مخاطبہ الہی ہے، یہ دنیا کو دکھانے کا مقصد ہرگز نہیں یہ کہ میں بڑا بزرگ ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ مکالمہ و مخاطبہ کر رہا ہے اور میں کوئی تکبر کر رہا ہوں. تم یہ سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہو. تم جھوٹ بول رہے ہو اس وقت کہ میں اس لیے نہیں کر رہا. تم اسی لیے کر رہے ہو کیونکہ تیرے پاس چند خشک الہام جو ہیں تم نے لکھے ہوئے ہیں، تیرے نفس سے آئے ہوئے ہیں، وہ اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ نے آج تک کوئی تجدیدی بات کی ہے، کوئی علمی بات کی ہے، کوئی جماعتیان کی خرابی کو ہوئی اس کو آپ نے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، قرآن کی روح سے آپ نے اس کو غلط قرار دیا ہو. آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. یہ الہام ہے. آپ کیوں ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں خطبوں میں مکالمہ و مخاطبہ کا؟ اس لیے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، مروب ہو جائیں میرے الہاموں سے، اور میری جلدی بیعت میں داخل ہو گئے بیٹھ جائیں. یہ تیری خام خیالیاں ہیں سلطانی صاحب. یہ تیرے الہام بھی، اور تو بھی بڑی حسرت کے ساتھ مرے گا، اور تیرے الہام بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے. یہ جو پھر رہا ہے تو لے کے آگے کہتا ہے عبدالغفار جمبا جتنا بھی بڑا ہی لہن والا ہو، بڑا ہوشیار ہو، ویسے اس کی زبان پر کیا تبصرہ کروں، اردو بھی بیچارے کو نہیں آتی، اتنی اردو غلط بولتا ہے. چلے لینگویج نہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن قرآن آیات کے بارے میں عبدالغفار جمبا کو میرا مشورہ ہے کہ پلیز قرآن آیتیں غلط نہ پڑھا کرے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شروع سے ہی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں امی انسان ہوں. دیکھو میں اجمی ہوں، میں عربی نہیں ہوں. مجھے ایسا نصیب ہی نہیں ہوا زندگی میں، ایسی میری جہاں پہ میری حالات تھے، پیدا ہوا تھا، مجھے کسی ایسا موقع ہی نہیں تھا کہ مجھے قرآن پڑھاتا. یہ جو میں نے پڑھنا سیکھا ہے اپنے کوشش سے، طالب علمی زمانے میں نے سیکھا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو میں لا علمی انسان ہوں، امی انسان ہوں. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ایک یہ امی انسان پسند آ گیا. اور یہ سارا میری کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہر بانی اجماع کی دعا کے نتیجے میں سب کچھ ہو گیا. لیکن فکر کر اے سلطانی صاحب، اگر تم قرآن پڑھتا ہے، بڑے بڑے قاری ہیں پاکستان میں، تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس تو لہن بھی نہیں ہے، تو میری لہن سے بھی سڑ رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا پڑھنا سکھایا ہے، ایک ترنم دی ہے. تجھے خوش ہونا چاہیے کہ عبدالغفار جمبا قرآن کو پڑھتا ہے، جیسے بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اجمی انسان ہے، لہن سے ساتھ پڑھتا ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن تو اس سے بھی سڑ رہا ہے، اور میری لہن پر بھی آپ کو اعتراض ہے. تو آپ کو میں بتاتا ہوں، بڑے بڑے قاری ہیں، عرب میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں، وہ بڑے پڑھتے ہیں قرآن. یاد رکھیں یہ قاری کسی اللہ کو پسند نہیں آئے. یہ امی انسان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس خطبہ جمعہ میں، اللہ کو یہ ان پڑھ انسان پسند آ گیا. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے عاصم کی ایک حدیث پڑھی ہے جو مشکاہ شریف میں ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، ابھی میں یاد نہیں ہے، بڑی دیر کی بات ہے. اس حدیث میں عاصم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ بہت سارے ایسے لوگ میری امت میں شامل ہو جائیں گے جو اجمی ہوں گے، جو عربی نہیں ہوں گے، اور وہ بڑے رک کے ٹھہر کے وہ قرآن پڑھ سکیں گے. یعنی صحیح فلوئنٹلی نہیں پڑھ سکیں گے، رک کے پڑھیں گے اور دیکھ کے پڑھیں گے. ان کو یعنی پڑھنا ان کو عربی صحیح طریقے سے آتا نہیں ہوگا. لیکن عاصم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو بہت پیارے ہوں گے. اگر کسی انسان نے یہ حدیث پڑھنی ہو، مشکاہ شریف میں 3 جلدیں ہیں اس کی، وہاں سے پڑھ لے. بہر مشکاہ شریف میں وہ حدیث موجود ہے. تو یہ سلطانی جو باتیں فضول کر رہا ہے میرے متعلق، لہن کے متعلق، اللہ نے مجھے اچھا لہن دیا ہے اور علم دیا ہے، اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا خطبہ جمعہ میں، اور تھوڑا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ جو میں نے بتانا ہوتا لوگوں کو وہ نہیں بتا سکتا. بہر بات مجھے رستے میں ختم کرنی پڑتی ہے. آگے یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے متعلق یہی کہوں گا، یہ جو میرے لہن پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ جو میں کہوں گا، غالب نے کہا تھا ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. سلطانی تیری قسمت میں پریشانی لکھی ہوئی ہے. میں نے اپنا کام کرتے جا رہا ہوں خدا کی ہدایت کے مطابق، اصلاح بھی کرتے جا رہا ہوں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے تیرے سامنے انشاءاللہ ہوگا. اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا.
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، غالب نے کہا تھا ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، تیری قسمت اور مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے اور پریشانی ہے، اور تو دیکھتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کس طریقے سے اپنا قبولیت عام دیتا ہے۔ پھر آگے تحفہ گولڑویہ کا ذکر کرتا ہے جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا حوالہ دے کر۔ میں یہاں پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے تحفہ گولڑویہ کا 58 جو صفحے کا حوالہ مجھے لکھا تھا کسی زمانے میں نے اس کا تفصیلی ذکر جو ہے سوال و جواب کی جو سیشن ہے میرا 7 ستمبر کا آن ایئر ہو چکا ہے، لوگ وہاں سے سن لیں اس کی تفصیل، میں ان کو جواب دے چکا ہوں۔ باقی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں فضول سلطانی صاحب ڈاکٹر عبدالغنی کے حوالے سے کرتا رہتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالغنی میرے محسن بھی ہیں اور میرے لیے معزز بھی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ یہ شخص ایک بڑی نیک اور مخلص اولاد کا باپ ہے۔ اس کے گھر میں جو بچی ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ملا ہوں، اور وہ میرے ساتھ ہیں، وہ بہت نیک ہیں اور مخلص ہیں اور متقی بچے ہیں، اور سچ کے لیے جان مال قربان کرتے ہیں۔ میرے آگے پیچھے میرے دائیں بائیں وہ کھڑے ہیں، مجھے وہ بچوں کا بہت احساس رہتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب جو بھی ہیں بہرحال میرے لیے معزز بھی ہیں اور محسن بھی ہیں، کیونکہ ابتدا نے اس شخص نے میرا ہاتھ تھاما۔ سب سے پہلے جب میرے گھر میں آئے تھے اور میرے پاس رہے تھے، انہوں نے میری سائٹ پڑھی اور مضامین پڑھے، اور ان کو شرح صدر ہو گئی، اور انہوں نے اپنی بیعت لکھی بغیر دیکھنے کے، بیعت کا خط مجھے لکھ کے بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر مجھے ملنے آئے، میرے پاس رہے، جانے لگے تو باہر میں جب چھوڑنے ان کو گیا تو اس بزرگ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس کا بوسہ لیا اس نے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہاتھ چومنا جو میں اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ اٹ از اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی، لیکن میں خدا کا جو بندہ ہوتا ہے آسمان سے آتا ہے، لوگوں کو چنا ہوا نہیں میں کہہ رہا، وہ تو سب غلط باتیں ہیں، ان کا ہاتھ کیا چومنا ہے، انسان کے ہاتھ کیا چومے۔ ہاں، خدا کا بندہ آسمان سے اگر نازل ہو تو اگر چاہے دل کا اس کو روک نہیں بندہ سکتا، کیونکہ اس کے اپنے جذبات ہیں۔ لیکن میں نے بہرحال اس وقت چاہا تھا کہ میں ہاتھ پیچھے کروں، لیکن اس بزرگ نے ہاتھ چوما۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اپنا بوسہ لے لیں، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، لیکن میں ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج اگر کسی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ تحفہ گولڑویہ میرے آگے پیش کر رہے ہیں، یا ایک سلطانی صاحب کے جو الہاموں کا فراڈ ہے اس کے شکنجے میں آ گئے ہیں، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے، رحم کرے، ان کو سمجھ آ جائے، تا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہو نہ کہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل رحم کرے۔ تو میں ان کا تحفہ گولڑویہ کا 58 جو ہے صفحہ جواب دے چکا ہوں، اور کوئی بھی انسان میری سلطانی صاحب جو سا مرضی صفحہ لے کے آؤ میرے سامنے، حسبانی جماعت اسلام کی کتب کا کوئی بھی لے کے آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم لوگ میرا کیا مقابلہ کرنا ہے، تم تو ویسے ہی غلطی خوردہ اور فریم خوردہ انسان ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور صاحب نے فرمایا تھا انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں، دور تر ہٹ جاؤ اس سے، ہے یہ شیروں کی کچھار۔ یاد رکھ سلطانی صاحب، میں اللہ کا شیر ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں، اور تیرے جیسے مینڈ کی مجدد کا شاید لوگ نہ سمجھے کہ مینڈ کی مجدد کیا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا الہام کسی بندے پر دل پر نازل ہوتا ہے، اس کی بارش ہوتی ہے، تو اس کا اثر ہر طرف ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کا اثر لیتی ہیں، ان کو بھی تحریکیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں دل میں۔ ایسے ہی جیسے برسات ہوتی ہے، پاکستان کا موسم ہوتا ہے نا برسات، وہاں پہ اتنی بارش ہوتی ہے ایک موسم میں آ کے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو شہروں کو نہیں پتہ ہوگا، شہریوں کو نہیں پتہ ہوگا اس بات کا، لیکن گاؤں کے لوگ جانتے ہوں، کیونکہ میں بھی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ گاؤں میں اکثر ارد گرد تالاب ہوتے ہیں، جوہر ہوتے ہیں، وہ بھی بھر جاتے ہیں، پرانے جو کنویں ہوتے ہیں وہ ان کی پانی آ جاتا ہے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پرانے کنویں میں گندی جگہ پر جو مینڈک ہوتے ہیں، یا جوہروں میں جو مینڈک ہوتے ہیں، وہ بھی نکل آتے ہیں بارش میں نا، وہ ایسا ٹرانا شروع کرتے ہیں، ٹر کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے کان پک جاتے ہیں ان کی آوازیں سن کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس بارش کی اور برسات کی وجہ سے وہ جو مینڈک چھپے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی انجوائے کرتے ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں اور ایسے ہی بولتے ہیں، ٹر کرتے ہیں، وہ باز ہی نہیں آتے۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ سلطانی صاحب ایک مینڈ کی مجدد ہے، یہ جھوٹے الہام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے اور لوگوں کو یہ گمراہ نہ کرتا پھرے۔ تو میں اللہ کا شیر ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، آج بھی میں چیلنج کر رہا ہوں اس دنیا میں سب کو، احمدیوں کو، غیر احمدیوں کو، عیسائیوں، سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، کیونکہ میں دلائل لے کر کھڑا ہوں، خدا سے سچے الہام لے کر کھڑا ہوں، اور تیری طرف میں ٹٹر نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے،
میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار، تم جیسے مینڈ کی مجدد میرا شکار ہو۔ آگے کہتا ہے کہ اللہ تمہارے پر رحم کرے اور تمہارے پیروکاروں پر رحم کرے۔ جناب ہم پر تو رحم کر دیا اللہ نے سلطانی صاحب، اور میرے پیروکار پر بھی کر دیا جو میرے حلقہ غلامی میں آ رہے ہیں۔ یہ سب خوش قسمت لوگ ہیں، یہ عاجز بھی خوش قسمت ہے، یہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو مجھے پانے والے ہیں۔ لیکن تم اپنا فکر کر، تو کہاں جا رہا ہے، تیرا اینڈ کیا ہوگا، اس پر کبھی سوچا کر۔ اچھا آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پیچھا میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے، میں نے ایک سوال پڑھا ہے سلطانی کا کہ وہ کہتا ہے کہ غفار صاحب کہتے ہیں نبی اللہ امتی نبی، میں نہیں کہتا، میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو کہتا ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں، آخر پہ یہ بات حضور فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے وجود ہی میں شامل ہے، اس لیے وہ جز اور شاخ کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے۔ سلطانی صاحب سن لیں، یہ جس کو تم مسیح موعود مانتے ہو یہ اس کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں، بس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متکمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317، یہ اس کا لوگ پڑھ سکتے ہیں یہاں سے جا کے۔ دیکھو حضور صاحب نے صاف فرما دیا کہ جو میرے پیروکار ایسے بھی ہوں گے، ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ فنا فی شیخ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جیسے خود حضرت بانی اجماع السلام تھے، آپ آنسم میں فنا ہو گئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں اپنے طور پر، میں کوشش کروں اور آنسم کی روحانی مقام و مرتبہ کو اور حضرت بانی جماعت اسلام کے مقام مرتبہ دونوں کو علیحدہ کر کے دیکھوں، مجھ سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ یعنی وہ شخص اتنا فنا ہو گیا محمد مسلم کے وجود میں، وہ الگ نظر ہی نہیں آتا۔ خود حضرت بانی جماعت نے اپنے کتب میں فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے حضرت محمد وسلم کے مقام و مرتبہ سے الگ کر کے دیکھنا چاہے گا وہ مجھے سمجھے گا ہی نہیں، اور آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، نہیں آپ کو نظر آئیں گے، وہ فنا فی شیخ تھے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آج وہ موعود ذکی غلام اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل اور رحم سے حضرت محمد مسلم کی برکت پانے سے اور حضرت مہدی محمدی مریم حضرت مسیح موعود السلام کی دعا کے نتیجے سے ایسا اس محمدی مریم کے وجود میں فنا فی شیخ ہوا کہ اس کا اپنا وجود ہی کھو گیا۔ لوگوں تم دیکھتے ہو مجھے کہ میری شکل اور ہے، حضرت بانی جماعت اسلام کی شکل اور ہے، تصویروں میں تم دیکھتے ہو، یہ صرف شکلوں کا فرق ہے۔ میں جو ہوں اس وقت، جو میری روح ہے اندر، وہ حضرت بانی جماعت اسلام کی روح ہے، میری آواز جو ہے وہ ان کی آواز نکل رہی ہے، مجھے کبھی ان سے علیحدہ نہ کیا کرو۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں حضرت مہدی علیہ السلام نے جو اصل تھے، جو پایا اللہ سے، میں نے ان کے ذل کے طور پر پایا ہے، میں ان کا ذل ہوں، وہ اصل تھے۔ جیسے حضرت محمد مسلم اصل ہیں اور حضرت بانی جماعت اسلام ان کے کامل ذل ہے، ایسے ہی حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اصل ہیں۔ یہ عجز بطور ذل ان کی پیشگوئی میں شامل ہے، خواہ جو بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے، بطور ذل کے یہ عجز اس مقام و مرتبے میں شامل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میری شکل اور ہے اور حضرت بانی جماعت اسلام کی شکل اور ہے، یہ شکلیں ایک نہیں ہو کرتی، یہ مختلف ہوتی ہیں ہر زمانے میں، لیکن روح مل جاتی ہے، اور یہ اللہ کا کچھ لوگوں پر فضل ہوتا ہے۔ آج میں اس کے ثبوت کے طور پر اس خواب کا، میری ایک بھتیجی ہے، وہ میری جماعت احمدیہ میں شامل ہے، میرے ساتھ ہے۔ کسی زمانے میں 2004 میں میری والدہ صاحبہ محترمہ بھی ان دنوں زندہ تھیں، تو یہ خواب انہوں نے دیکھی تھی، تو پھر مجھے انہوں نے لکھ کر بھیج دی، اور میری والدہ صاحبہ کی 2 دفعہ انہوں نے سنائی۔ میں آپ لوگوں کو میں یہ خواب آخر پہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جو میں کہتا ہوں میں حضرت بانی جماعت کا ذل ہوں، ایسے نہیں میں کہہ رہا۔
وہ لکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی نامعلوم گھر ہے لیکن ہے ہمارے ڈاور۔ اماں جان اور ساتھ میں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، باقی گھر والے بھی ہیں لیکن سب ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتے۔ پھر دیکھتی ہوں کہ شمال کی طرف ہمارا منہ ہے، شمال کی طرف ہی آسمان پر چچا غفار کی بڑی اور رنگین تصویر نظر آتی ہے، ایک جھلک کی طرح۔ میں اماں سے کہتی ہوں کہ دیکھو اماں، چچا کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی میرے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ چچا کی تصویر فوراً ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک جھلک کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر نظر آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ والسلام، آپ کی بھتیجی، مورخہ 3 اپریل 2004۔ یاد رکھیں لوگوں، یہ جو خواب ہے میری بھتیجی نے دیکھی تھی۔ وہ اس وقت اپنے معاملات میں تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا میرے دعوے کا نام ہے۔ اپنی کسی زمان یا کسی وقت میں نے اپنے گھر والوں پر یہ اپنا دعویٰ کھولا تھا، اس کے باوجود اس بچی نے جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف میرے متعلق کہہ رہی ہیں کہ تصویر نظر آتی ہے میری، بڑی اور رنگین تصویر نظر آتی ہے، اور پھر یہ ایک جھلک کی طرح، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ حضرت مسیح موعود السلام کی تصویر آ جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص، یہ عاجز حضرت بانی جماعت اسلام کا کامل ذل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق بخشے ان حقائق کو جاننے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت سے بھی محروم نہ کرے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ تقویٰ کے ساتھ سچے دل سے آپ کوشش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سچائی بخش دے اور آپ کو ہدایت دے۔ میں ان باتوں پر ہی اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔